مسلک اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرنے والے وہی ہیں جو حلوہ اور گوبر کو ایک کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت حق اور باطل کے درمیان خط امتیاز ہے۔ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ کسی کو کافر نہ کہو، سارے کلمہ گو مسلمان ہیں، وہابی بھی حق پر ہے، شیعہ بھی حق پر ہے، دیوبندی بھی حق پر ہے، رافضی بھی حق پر ہے، چکرالوی بھی حق پر ہے، جتنے کلمہ گو ہیں سب حق پر ہیں، ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے۔ میں کہتا ہوں جو تمام کلمہ گو کو حق پر مانے سب سے بڑا گمراہ اور بددین وہی ہے، اس لیے کہ اگر محض کلمہ کی بنیاد پر کوئی مسلمان ہوتا تو صدیق اکبر مانعین زکوٰۃ سے جہاد نہ فرماتے، محض کلمہ پڑھ لینے کی بنیاد پر کوئی حق پر ہوتا تو حضرت علی خارجیوں کے ساتھ جہاد نہ فرماتے، محض کلمہ پڑھ لینے کی بنیاد پر کوئی مسلمان ہوتا امام احمد ابن حنبل معتزلہ کے خلاف کفر کا فتویٰ نہ دیتے، محض کلمہ پڑھ لینے کی بنیاد پر کوئی حق پر ہوتا تو مجدد الفسانی اکبر کے ماننے والوں کو کافر و مرتد قرار نہ دیتے۔ پتہ چلا محض کلمہ پڑھ لینا یہ حق کی دلیل نہیں ہے، کلمہ پڑھے اور تمام ضروریات دین کو تسلیم کرے تو وہ آدمی مسلمان ہے، اور جو کلمہ پڑھے اور ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کرے تو لاکھ نمازیں پڑھے روزہ رکھے، حقیقت میں وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کرو، جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ تمام کلمہ گو حق پر ہیں، ان سے ہمارا اختلاف فروعی ہے، بنیادی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جاہل نہیں ابو جہل ہے، یہ اختلاف بنیادی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم فرض عین ہے، ضروریات دین سے ہے، اور نبی کی توہین کفر ہے، اور جو آدمی نبی کی توہین کرے ایسا علم جو حضور علیہ السلام کو حاصل ہے، زید عمر بکر خالد بلکہ جملہ بہائم و حیوانات کو حاصل ہے، نبی کے علم پاک کو چوپایوں رذیل اور حقیر چیزوں سے تشبیہ دینا یہ نبی کی توہین ہے، اور نبی کی توہین کفر ہے۔ وقد اجمع العلماء على ان من شتمه وكذبه او عابه او تنقصه فقد كفر بالله تعالى وبانت منه امراته۔ تمام علماء کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ جو نبی کو گالی دے، نبی کی توہین کرے، نبی کی شان گھٹائے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اور اس کی عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے نکاح سے نکل گئی۔ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہ پڑے گا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے کے اعتبار سے خاتم النبی نہیں مانتا وہ بھی ضروریات دین کا منکر ہے، کیونکہ شفا شریف میں امام قاضی عیاض فرماتے ہیں من لم یعرف ان محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانہ من الضروریات۔ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور آخری نبی نہیں ہے وہ حقیقت میں مسلمان نہیں، کیونکہ نبی کو آخری نبی ماننا یہ ضروریات دین سے۔ تو ایک آدمی جو ضروریات دین کو مان رہا ہے اور ایک آدمی جو ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے، دونوں ایک کیسے ہو گئے؟ ایک آدمی جو قرآن کی آیت کا منکر ہے اور ایک آدمی جو قرآن کے ایک ایک نقطے پر ایمان رکھتا ہے، دونوں برابر کیسے ہو گئے؟ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام غائب آئیں گے تو حضرت عائشہ صدیقہ پر بدکاری کی حد لگائیں گے، جبکہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ قرآن عظیم میں حضرت عائشہ صدیقہ کی پاکی کا اعلان کر دیا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان کر دیا گیا۔ تو جو آدمی حضرت عائشہ صدیقہ کو بدکار مان رہا ہے وہ حقیقت میں قرآن کی آیت کا منکر ہے، اور جو قرآن کی آیت کا منکر اور مکذب ہو وہ حقیقت میں مسلمان نہیں۔ تو جن کا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت عائشہ بدکار ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عائشہ پاک دامن ہیں اور ان کی طہارت قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، تو دونوں کا عقیدہ ایک نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں عقیدہ والوں میں وہ عقیدہ کہ حضرت عائشہ بدکار ہیں قرآن کے خلاف ہے، اس لیے یہ صراحتاً کفر ہے۔ یہ دونوں ایک کیسے ہو گئے؟ اس لیے جو حلوہ اور گوبر کو ایک کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ حقیقت میں مبلغ سنیت نہیں ہے،
مبلغ اسلام نہیں ہے، مبلغ کفر و دلالت ہے، مبلغ صلح کلیت ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت انہی کے باطل عقیدے میں وہ تابوت ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ اس تابوت کو کھولنا چاہیں، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت ان کو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے گا، نہیں ہوگا۔ مسلک اعلیٰ حضرت اس دور میں معیار حقانیت ہے۔